ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہان کی بھلائی عطا کرے اور آپ کی ہر جائز خواہش پوری کرے۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ شکریہ۔ دوستو، ایسی بیماری جو گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، جو گناہوں کو دھو ڈالتی ہے،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات اور اقوال کی روشنی میں جانیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ کون سی بیماری بندے کے گناہوں کی بخشش کا سبب بنتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کو رب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ میرے علی کے ذریعے لوگ راہ ہدایت پائیں گے۔ ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن میں اور میرا علی ہوں گے۔ ارشاد فرمایا لوگ اس کے ہاتھوں سے جام کوثر پئیں گے، چاروں خلفائے راشدین چاروں کونوں پر حوض کوثر پر موجود ہوں گے، ایک پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو ان تینوں سے محبت نہیں رکھے گا مجھ سے محبت رکھے گا، میں اسے جام کوثر نہیں دوں گا۔ تو پتہ چلا چاروں سے محبت ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جام کوثر عطا فرمائیں گے۔ حضرت علی کا واقعہ ہے، ایک شخص جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز کی ادائیگی کیا کرتا تھا، باجماعت مسجد میں آ کر نماز ادا کرتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جب نماز ادا کرتا تھا، ایک دن اسے بیماری آ گئی، بخار آ گیا۔ اب بیماری اس قدر شدت اختیار کر گئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز بھی ادا نہ کر سکا۔ 2-4 دن گزرے، جمعہ کا دن آ گیا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ آج جمعہ ہے، اتنی عظمتوں اور برکتوں والا دن ہے، اگر آج جمعہ کی نماز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بھی ادا نہ کر سکا، میرے لیے بہت بڑی محرومی کا سبب بنے گا۔ ایسے کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز جمعہ ادا کی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضرت علی اس سے ارشاد فرمانے لگے، اے شخص، تمہارے لیے تمہاری بیماری اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے، بخار آ گیا ہے۔ عرض کرنے لگا، جی ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمانے لگے، اے شخص، تمہاری بیماری تمہارے لیے گناہوں کی بخشش کا سامان لے کر آئی ہے۔ فرمایا بخار پر صبر کرو، انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاصہ کے مطابق بیماری بندے کے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیری اس بیماری کی شفاعت تمہاری زبان کے پیچھے رکھی ہے۔ ارشاد فرمایا بیماری پر صبر کرنا۔ اب وہ شخص حیرت اور تعجب کے ساتھ عرض کرنے لگا، اے علی، اللہ نے میری ہی زبان کے پیچھے ہی میری شفا رکھی ہے، وہ کیسے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا اور کہنے لگے، اے شخص، اگر تم بیماری سے شفا چاہتے ہو تو نماز کی ادائیگی کے بعد مٹی کے برتن میں پانی لو اور اس پر 27 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو اور پانی پر دم کر کے جیسے ہی پانی پیو گے انشاءاللہ تعالی تمہیں تمہاری بیماری سے شفا اللہ فرمائے گا۔ اب غور کریں دوستو کہ ہم پر چھوٹی چھوٹی بیماری آئے، بخار آ جائے، اللہ تعالیٰ آزمائش پر مبتلا کر رہا ہے، وہ آزمائش پر اور صبر پر اجر بھی عطا فرمائے گا، تو ہم بخار کو، بیماری کو برا کیوں جانیں کہ یہ بندے کے گناہوں کی بخشش کا سبب بنتی ہے۔ اس طرح بخار آنے پر یا بیماری آنے پر چھوٹی چھوٹی یا سر درد ہو جائے تو نماز چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ دوستو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، نماز کی ادائیگی کریں اور پھر دعا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو بخار آئے تو وہ یہ آیت مبارکہ پارہ 29 کی سورہ دہر کی آیت 12 پڑھے۔ ارشاد فرمایا لا يرون فیہا شمس ولا زمہیرا، یہ آیت مبارکہ کثرت سے پڑھے، اس بندے کو بخار سے شفا عطا فرمائے گا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پانی پر دم کر کے بخار والے کے چہرے پر چھینٹے مارے جائیں تو اللہ تعالیٰ اس بخار والے کو شفا عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے اور آپ کی مشکلات آسان کرے۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔